بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دولت حاصل کرنے کے ایک بہت ہی مؤثر اور آزمودہ وظیفے کے بارے میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رزق اور دولت اللہ تعالی کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، اور اس کی فراہمی کے لیے مختلف ذرائع اور طریقے ہیں جو ہمارے علم میں آتے ہیں۔ بعض اوقات انسان مالی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ اس کی زندگی میں رزق اور خوشحالی آئے۔ ایسے حالات میں دعا اور وظائف ہیں جو انسان کو اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی میں خوشحالی اور رزق پہنچا سکتے ہیں، کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور ان میں سے ایک خاص وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف دولت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ برکت بھی لاتا ہے۔ سب سے پہلے جو وظیفہ ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس ایک خاص وظیفہ ہے جو آپ کو دولت میں اضافہ کرتا ہے اور آپ کو برکت بھی لاتا ہے وہ یہ ہے، یا رزاق یا غنیوں۔ یہ وظیفہ روزانہ 100 بار پڑھنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رزق کی کمی کے لیے اللہ سے دعا کی، اللہ اس کی زندگی میں رزق کی فراوانی اور برکت دے دیتا ہے۔ ابن ماجہ۔ اس وظیفے کو نماز کے بعد یا سونے سے پہلے پڑھنا بہت مفید ہے، اور اس دوران دل کی حالت اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اس وظیفے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اپنا رزق بڑھانے کی دعا کریں اور اللہ سے درخواست کریں کہ وہ آپ کو حلال اور زیادہ رزق دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کی رضا کے راستے میں قدم بڑھاؤ، وہ تمہاری زندگی میں رزق اور خوشحالی دے گا۔ اس قول سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رزق کی کمی اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جو اس کی رضا کے لیے کام کرے گا، اسے دنیا و آخرت میں بے شمار نعمتیں ملیں گی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک بہت مشہور بات ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث ہے جو نبی ہے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اللہ تعالی اپنی عبادت کرنے والے کی مدد کرتا ہے اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اب اگر ہم بزرگان دین اور اولیاء کرام کے واقعات کی بات کریں تو حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک مرتبہ ایک غریب شخص سے سنا کہ وہ مالی پریشانیوں کا شکار ہے۔ حضرت علی نے اس شخص کو اللہ کا ذکر یا رزاقو پڑھنے کی نصیحت کی اور کہا کہ روزانہ 100 بار اس ذکر کو پڑھو اور پھر اللہ سے رزق کی دعا کرو۔ کچھ ہی دنوں بعد اس شخص کے رزق میں ایسی برکت آئی کہ وہ بہت خوشحال ہو گیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا ذکر اور مخصوص اذکار رزق میں بے شمار برکتیں لاتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جیلانی رحمہ اللہ علیہ سے ایک ہمیشہ کا سوال ہے کہ کیا آپ کے پاس ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہو؟ شخص نے مالی مشکلات کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں صدقہ دو، اس سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ حضرت جیلانی کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے وہ شخص صدقہ دینے لگا، اور چند ہی دنوں میں اس کی مالی حالت بہتر ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ صدقہ دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی مدد ہوتی ہے، بھی حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یا رزاق یا غنیوں 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ اسے صبح، شام یا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین وقت نماز کے بعد یا سونے سے پہلے ہے۔ اس وظیفے کے دوران دل میں اخلاص اور اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ آپ اپنی ضروریات، قرضوں اور مالی مشکلات کے لیے دعا کریں اور اللہ سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے رزق میں برکت ڈالے۔ اس کے علاوہ حلال رزق کی کوشش کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال رزق کماتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ حلال رزق کی کوشش اور اس ہے پر قناعت رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینے کا عمل بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ صدقہ رزق کو بڑھاتا ہے اور دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ تو عزیز دوستوں، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ کی رضا کے ساتھ اپنے رزق میں برکت حاصل کریں اور اپنی مشکلات کو دور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق دے،
ہماری زندگی میں خوشحالی اور سکون لائے۔ آمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہمارے رزق میں برکت ڈالے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔